ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد تک کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی ہے، تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے۔ اور پھر رمضان تو رمضان ہے۔ رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ تو تم حساب لگاؤ کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجدوں کا تمہارا کتنا حساب بنے گا۔ اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم سوچو کہ جب تم اس 70 گنا والی تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو اس کی حیا یہ کیسے گوارا کرے گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے۔ اور جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں۔ اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہے، اور صبر انعام دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ سکو، اور تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر تو کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے۔ اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے رہو گے نا، تو یاد رکھنا کہ تم اس در پر پکار لگانے آئے ہو جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ پر اگر یہ بھی تمہیں قبولیت کا یقین نہ دلا پائے تو تم یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو میں اس سے عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز ایک لمحے کے لیے روتے ہو۔ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ اللہ نے اب تک کی دعائیں قبول نہ کی، یعنی اس نے اب تک دعائیں رد کر دی؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک پکار سنی ہے، اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر لیا ہے۔ کیا پتا کہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں؟ کیا پتا کہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتا تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو؟ کیا پتا جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اللہ اسے اس وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعائیں رائگاں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول چکا تھا، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد کی مانگی گئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، مگر وہ ان دعاؤں کو ایسے انجام تک پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب میں ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے اللہ نے دور کیا ہے وہی تمہیں بہتر کر کے واپس مل جانا ہو۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ تم سے وہ یوں راضی ہوگا کہ تم کبھی اداس نہ ہوگے۔ اور جس طرح رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی طرح تہجد بھی
تمہارے نصیب کے سامنے آ کر تمہاری تمام تر محرومیوں اور ناممکنات کو جلا اور مٹا دیتی ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزاروں مایوس لوگوں کے درمیان صرف تمہیں ہی تہجد اور دعا کی توفیق دی ہے، تو وہ بھلا کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یقیناً وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی محبت کی ایسی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اس رب کے عطا کرنے کے انداز کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ تم یقین رکھو کہ اس رمضان کن کے معجزے ہوں گے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ آغوش تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تمہارے لیے اختتام میں بہت خوبصورت لکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ جن کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہے جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہے۔